نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. صدق الله العظيم. معزز بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم جہاں ایمان والوں کو آخرت کی نعمتوں کے وعدے کرتا ہے اور بڑی بڑی جنتوں کے اور اس کی نعمتوں کی بشارت سناتا ہے، وہیں پر قرآن کریم ایمان والوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم نے بشارت سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا دونوں صفتوں کے ساتھ بھیجا. آپ ایمان والوں کو، کامل مومنوں کو اللہ کی نعمتوں کی بشارت بھی سنا دیں، اور ان لوگوں کو جن کے اعمال میں کچھ خلط ملط ہے، نیکیوں کے ساتھ بدی بھی ہے، ایمان کے ساتھ کچھ شرکیہ کام بھی ہے، فرمایا انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجیے. جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خاص طور پر آگ سے ڈرا رہے ہیں. ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَفَلَا وَلَا تُنصَرُونَ. فرمایا تم مائل مت ہونا، تم ان لوگوں کی طرف جھکاؤ مت کرنا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کا انکار کر کے اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان لوگوں کی طرف تم مائل مت ہونا. تمہیں ان کی رفتار اچھی نہ لگنے لگے، تمہیں ان کی گفتار اچھی نہ لگنے لگے، تمہیں ان کی لائف اسٹائل اچھی نہ لگنے لگے، مائل مت ہونا تم. قرآن کریم ہے کیسے انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے. تم مت مائل ہو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اگر ایسا کیا تم نے فتمسکم النار، تو خاص طور پر اللہ کہتے ہیں تمہیں ایک آگ آ کر پکڑ لے گی. یعنی آگ میں ڈالے بھی جاؤ گے وہ تو الگ ہے، آگ تم جہاں کہیں ہوں گے وہاں تمہیں پکڑ لے گی، تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی، تمہاری آخرت تو برباد ہے ہی، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی. فتمسکم النار. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا، اور پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی مددگار بھی نہیں ملے
بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے آقا بھی صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے ڈر کی نصیحت کرتے تھے۔ کوئی آ کر یہ کہتا کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہی فرماتے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، جہاں کہیں بھی ہو، جس زمین میں جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگ تھے جو دور دراز نکل پڑے تھے حضور کے حکم پر، فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرنا۔ مجھے اس وقت بہت ضروری بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ دنیا کی دوسری قومیں بھی آباد ہیں۔ یہ دنیا ہے، دارالمحن ہے، امتحان کا گھر ہے، سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ گھر آخرت کا الگ ہے جہاں پر صرف اور صرف اللہ کے نعمت والے ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ دنیا الگ ہے۔ مگر جس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں وہاں غیر ایمان والے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ایسی قومیں ہیں، ان کے بارے میں مسئلہ، بس ایک مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے کا مسئلہ بار بار کہا جاتا ہے، مگر یہ سبق کو تھوڑا تازہ کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں کہ دنیا کی قوموں کے ساتھ ہم معاملات بھی کر سکتے ہیں۔ معاملات یعنی بزنس، لینا دینا، خریدنا فروخت کرنا، دنیا کی قوموں کے ساتھ، چاہے مسلم ہے کوئی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس کے ساتھ مواخات بھی کر سکتے ہیں، بھائی چارگی بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہم ان کے ساتھ مواسات بھی کر سکتے ہیں۔ مواسات یعنی ان پر اگر تکلیف آتی ہے، انہیں کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی تکلیف پر ہم غم بھی کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان اگر کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے، ہمیں حکم ہے، چاہے وہ مومن ہے غیر مومن ہے، مگر اس پر ظلم ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں ہمارا مذہب یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کے ہر انسان کی تکلیف اور غم کا احساس ہو۔ مواسات۔ نمبر 4، فرمایا مدارات بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم سے اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ کسی مظلوم کو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر اسے ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اور حقیقت میں اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی تکلیف میں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ مواسات بھی کر سکتے ہیں، مدارات بھی کر سکتے ہیں، معاملات بھی کر سکتے ہیں، مواخات بھی کر سکتے ہیں، مگر فرمایا دنیا کی کسی بھی قوم کے ساتھ ہم ایسا تعلق نہیں رکھ سکتے جس کو کہتے ہیں موالات کرنا، یعنی ایسا برتاؤ کرنا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جائے، ہم ان کی نقالی کرنے لگ جائے، ہم ان کے قدم پر قدم رکھنے والے بن جائے، ان کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، انہیں اچھا دکھانے کے لیے ہم ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اتار لیں۔ فرمایا اس چیز سے اسلام نے کھلم کھلا منع کیا ہے، صاف اعلان۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا
اے ایمان والو تم انہیں اپنا جگری دوست نہ بناؤ، ان کے نقش قدم پر نہ چلو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا کر رکھا ہے۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم لہوا ولعبا، تمہارے دین کو انہوں نے مذاق اور ہنسی بنا کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو اہل کتاب، جو یہود اور نصارہ، جو مشرکین، جو بھی ہے تم سے پہلے تمہارے زمانے میں، اور پھر ڈرو تم اللہ سے، فاتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا ہے کہ اگر تم نے کفر کو قبول کیا، کفریہ کام کو ترجیح دی ایمان کے مقابلے میں، اور تمہیں ان کی نقالی اچھی لگنے لگی، اور تمہیں اللہ اس کے رسول کے طریق پسند نہیں آئے، تو پھر اللہ تمہارے اعمال کو، پوری زندگی کی عبادتوں کو ختم کر دے گا، تمہارے اعمال کو اللہ مٹا دے گا۔ تمہارا ایمان اور اعمال کا مسئلہ ہے۔ علماء کرام نے بہت ساری وجوہات اور اسباب لکھے ہیں کہ غیر قوموں کے ساتھ ہم موالات کیوں نہیں کر سکتے، ان کی نقالی کیوں نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ غیروں کی نقالی کرنے میں ہم اور ہماری نسلیں ذہنی غلامی کا شکار بن جاتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جلدی ایک نتیجے پر پہنچنا ہے، اس لیے میں کچھ باتیں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہم اور ہماری اولاد اور نسلیں دنیا کی قوموں کی ذہنی غلامی کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہی ذہنی غلامی ہماری جسمانی غلامی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب ہم واقعات سنتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، جس کے ماں باپ کلمہ گو تھے، کلمہ گو خاندان میں پیدا ہونے والا، ایک رات میں ایسا تو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ نوجوان نسل، ہماری نوجوان قوم ایک رات میں کیوں اس کام کے لیے اتنے بڑے وبال کو اور اپنی دنیا آخرت کو برباد کرنے پر تیار ہو گئی؟ فرمایا اس کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے، وہ تو آخری ارتداد ہے جو لاسٹ میں ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں حقیقی ارتداد، مگر حقیقی ارتداد سے پہلے عملی ارتداد آتا ہے، یعنی غیروں کے طور طریق ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں، پہلی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے پہلے عملی ارتداد پر پہنچتا ہے، اس کے بعد ذہنی ارتداد پر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد حقیقی ارتداد پر پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں وجہ یہی عملی ارتداد بنتی ہے۔ ہمیں غیروں کے طور طریق، تہوار، ان کی عادتیں، ان کی باتیں، ان کے کام وہ اچھے لگنے لگتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، بچے ہیں۔ اگر آگ لگی ہوئی ہو اور خطرہ ہو کہ بچہ کہیں آگ میں نہ چلا جائے، روڈ ہو، ہائی وے ہو اور بچہ کھڑا ہو، ہم اکیلا نہیں چھوڑتے، کیا پتہ چلتے چلتے جو ہے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے۔ ہم جب بچے کا اتنا خیال رکھتے ہیں دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے، یہ تو جہنم کی آگ کا مسئلہ ہے، جہنم کی آگ کا مسئلہ ہے۔ تمہیں آگ سے دوستی تھی، تمہیں آگ پسند تھی، اللہ کہتے تم نے خود آگ کو پسند کیا، پھر ہمیں کیوں روتے؟ تم نے خود اسے گلے سے لگایا، تم نے خود اس کو سینے سے لگایا، تم نے خود اس کو اپنے گھر میں لا کر سجایا، پھر تم اب کیوں روتے ہو؟
اللہ تو کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ آگ سے دوستی اچھی نہیں ہے، یہ اللہ کی عذاب کا مرکز ہے. شیطان کو اسی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور شیطان کی چالوں میں اور حربوں میں زیادہ تر آگ ہی کا دخل ہوتا ہے. اس کی چال اور جالیں آگ ہی سے آتی ہے. اس لیے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور اس کا سب سے بڑا سبب علماء کرام لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے غیروں کے ساتھ موالات کرنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ یہ تو غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے. غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بار بار فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے میدان میں اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. اللہ کا اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اے ہر جائیوں یکجائیوں سے الگ ہو جاؤ. اے مشرکوں ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ. اے ظالموں مظلوموں سے الگ ہو جاؤ. اے اللہ کو بھولنے والوں اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے میدان میں اسے انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. مشابہت کا مسئلہ ایک دو مثال میں دے دوں. بہت سی جگہ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں جو غیر ایمان والوں کی مشابہت رکھتی تھی حضور نے منع کر دیا. اب علماء کرام سے پوچھئے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیے. ایک جگہ پر آقا نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے اور ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کا طریقہ ہے. کیا کہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور داڑھی کو کاٹتے تھے. فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے یا مشرکوں. ایک روایت میں مشرک کا لفظ ہے ایک روایت میں مجوس کا ہے. تو فرمایا آقا نے اے لوگو اے ایمان رکھنے والو میرا کلمہ پڑھنے والو تم ان کی مخالفت کرو. تم مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. کتنے ایسے مسائل ہیں. یہود اور نصارہ کی کتنی باتیں. ایک موقع پر آقا نے فرمایا یہ یہود قوم جو ہے وہ ایسی ہے کہ اپنی گھر کی مستورات یعنی عورتیں جب وہ حیض کی حالت میں آتی ہے یعنی ایسے دن آتے ہیں عورتوں پر ناپاکی کے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنے نہ پاس بٹھاتے ہیں نہ پاس سوتے ہیں اور فرمایا نہ ساتھ میں سفر کرتے ہیں بلکہ گھر سے الگ کر دیتے ہیں. تو آقا نے فرمایا اے ایمان والو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. لہذا تم یہود کی مخالفت کرو. تو صحابہ نے فرمایا تو پھر ہم کیا کریں اسی حالت میں بیویوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا سوائے صحبت اور سوائے جماع کے ہر کام بیوی سے کر سکتے یعنی ساتھ میں کھانا پینا بیٹھنا سونا سب جائز. جب یہودیوں کو پتہ چلا
تو یہودیوں نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب آدمی ہے کہ ہماری ہر کام میں مخالفت بتلا رہے ہیں، یہ تو عجیب آدمی ہے۔ ہم حیض کی حالت میں عورتوں کو بالکل دور کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم قریب کر سکتے ہو، سوائے صحبت کے بیوی کے ساتھ کھا پی سکتے ہو، ہنس بول کے بات کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ کتنے ایسے عمل ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ یہودی لوگ موضوع میں نماز نہیں پڑھتے، نماز تو یہودیوں کی بھی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر قوم کو ہم نے نماز دی ہے، چاہے یہ قوم مانے کہ نہ مانے، ہم نے ہر قوم پر نماز رکھی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ یہودی کہتے کہ ہماری نماز موزوں میں نہیں ہوتی، وہ چمڑے والے موزے جس پر مسا کرنا سے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، موزے پہن کر تم نماز پڑھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ روزہ رکھنے میں نصارہ کا اور یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ افطاری جب کرتے تھے، روزہ بھی ان پر تھا، تو وہ لوگ افطاری بہت لیٹ کرتے تھے، دیر سے کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو، افطاری کرنے میں جلدی کرو، جیسے وقت ہو افطار کا فوراً کھاؤ، فوراً افطاری کو جلدی کرو۔ کیوں؟ اور فرمایا حضور نے کہ جب تک میری قوم افطار میں جلدی کرتی رہے گی، دین دنیا میں غالب رہے گا۔ جب تک میری قوم افطار میں جلدی کرتی، حضور نے فرمایا کہ جب تک جلدی کرتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود اور نصارہ افطار کرنے میں لیٹ کرتے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے میدان میں اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ مشابہت تو بہت دور کی بات ہے، میں میری بات ختم کر دوں۔ میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کون سے تہواروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے بچوں کو اس سے کتنا بچانا چاہیے، اور اس کا لوجک کیا ہے وہ تو بہت ہم سب بارہا سنتے ہیں، مگر ایک ضروری بات کہ مشابہت کرنا اور ان کے جیسا کام کرنا، سمجھ رہے، کام کرنا وہ تو بڑی بات ہے۔ ہمیں فقہا نے لکھا ہے غیروں کی تہوار پر مبارکبادی دینے کا مسئلہ۔ اب پوچھیے علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے، کیا ہم غیروں کو، چاہے ہمارے کتنی جگری ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو کہ ہمارا مسئلہ ایمان کا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں، اپنوں کے ساتھ بھی۔ بھائی مولانا مٹھائی آتی ہے اس تہوار میں، کیا کرے؟ اور پھر مٹھائی بھی ایسی کہ منہ میں سے پانی نکلے اور رال ٹپکے، ایسی ایسی مٹھائی جو انہی دنوں میں بنتی ہے۔ تو مولانا کیا کرے؟ اس کو جانے دے کہ کھا لے۔ میں نے کہا کہ بھائی دنیا کی دوسری قوموں کا مسئلہ نہیں، اپنی قوم کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی میاں بھائی مسلمان بھی تمہیں ایسی مٹھائی یا کھچڑا یا حلیم یا دال پلاؤ دیتا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کے نام پر کوئی چیز پکائی گئی ہے، فلانے کے نام کی یہ نیاز ہے، فلانے کے نام کا یہ کھانا ہے، فلانے کے نام کا، اللہ کے علاوہ کی کر کھانا ہے کسی نام کا، آپ وہ مسئلہ پوچھیے، وہ تو بڑی بات ہے۔ غیروں کی بات تو بہت بڑی ہے۔ اگر ایک کھانا اگر مسلمان دے رہا ہے اور وہ جانور جس سے کھانا پکایا گیا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، وہ کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو پھر یہ تو معبودان باطلہ کے نام کی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمیں جو مٹھائی یا کھانا دیا جا رہا ہے
وہ غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے، معبودان باطلہ کے نام پر اور ان کے چڑھاوے پر چڑھا کر اور جو بھی پروسیس کیا جاتا ہے وہ مٹھائی نہیں ہے اور حلال مال کی مٹھائی یا کھانا ہے، تو پھر بھی ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ پھر بھی ہمیں اس سے احتیاط کرنا ہے، بچنا ضروری ہے، پھر بھی بچنا ضروری ہے۔ حلال حرام کی بات نہیں ہے، شک کی بات ہے، بچنا ضروری ہے، مگر تب جب کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ معبودان باطلہ کے نام کی نہیں ہے اور جو ہے وہ حلال مال کی ہے، تو فرمایا کہ پھر تھوڑا مسئلہ کم ہو جائے گا، ورنہ تو بڑا مسئلہ سنگین ہے۔ ایک لقمہ اگر حرام مال کا پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک لقمہ جب حرام کا یا غیر اللہ کے نام کا اگر ہمارے اندر جا رہا ہے، ہماری نسلوں کے ایمان کا خطرہ پڑ سکتا ہے، ہمارا نہیں، ہماری نسلوں کے ایمان کا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں بہت حساس بساس رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں سے ہمارے گھر میں، ہماری نسلوں میں شرک کی بنیاد پڑتی ہے اور شرک کی جو ہے پودے اگتے ہیں اور ایمان کے درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہے، اور پھر یہی ہمارے اولاد کے اخلاق پر برا اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دین ایمان پر استقامت ہمیں نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کے دین اور ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن کریم کا علم اور فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے، آج ہماری مسجد میں ہمارے بھودرا سے مفتی سعدی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا حفظ کلاس چلتا ہے باقاعدہ۔ ہمارے مسجد کے ذمہ دار متولی صاحب، امین چاچا، قادری صاحب، ہم خود وہاں جا کر آئے ہیں، دیکھا ہے، ماشاءاللہ 8 کلاسیں ہیں، حفظ کلاس چلتا ہے، اور ابھی اس وقت ان پر قرضہ ہے، تو اسی لیے خاص جمعہ میں ہم نے بلایا ہے باقاعدہ۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے للہ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ سے ضرور تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول فرمائیں۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت کریں۔ مقصد خالی ایسا ہے کھانے والے میں